وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل الزوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہمارا مربی و پالنہار ہے. درود و سلام اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ دفعہ تذکرہ جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام کا قرآن میں ہوا ہے، ان کا موسیٰ علیہ السلام کا نام سب سے اول نمبر پہ. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بہت زیادہ مقام پر کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. قرآن نے ان کو روح اللہ اور کلمت اللہ کا خطاب دیا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بہترین شریف عزت دار گھرانے میں پیدا کیا اور بہت اچھے گھرانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرائی. یہ مہینہ دسمبر کا مہینہ ہے انگریزی مہینے کے حساب سے.
اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں کرسمس ڈے کے نام سے۔ میں مناسب سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور ان کے تعلق سے اسلامی عقیدہ کیا ہے، اس کی کچھ باتیں، اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام سے قبل ان کی ماں مریم کی پیدائش کا بھی ذکر موجود ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جو مریم کی ماں تھی، حضرت عمران کی بیوی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نظر مانی کہ اللہ مجھے جو بھی اولاد ہوگی میں اس کو تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، تیرے گھر کی حفاظت کے لیے اس کو میں وقف کر دوں گی، جو بھی اولاد ہوگی مجھ کو۔ فلما وضعتها، جب بچے کی پیدائش ہوئی تو دیکھا وہ لڑکی تھی۔ تو یہ ایک مسئلہ آ گیا کہ لڑکی اور اللہ کے گھر کی خدمت کرے۔ عمومی طور پر تو یہی بات مسلم تھی کہ لڑکوں کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی دیکھ ریکھ کرے، اس کی خدمت کرے۔ لڑکی تو جب پیدائش ہوئی تو عمران علیہ السلام کی بیوی کو بڑا تعجب ہوا، کیا میں نے تو نظر مانی ہوئی ہے کہ اس کو دے دوں گی اللہ کی راہ میں، یہ تو لڑکی ہو گئی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت۔ پیدا ہوئی تو اللہ کے حضور یہ کہنے لگی کہ اللہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، اور اللہ تو بہتر جانتا ہے کیا پیدا ہوا ہے، لڑکی ہوئی نا، اور اللہ یہ ہم جانتے ہیں کہ لڑکی لڑکوں کی طرح تو نہیں ہو سکتی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ میں اس بچی کا نام مریم رکھ رہی ہوں، اور اس کو میں جب حضرت مریم کچھ بڑی ہوئی تو مسئلہ یہ آیا کہ ان کو تو اللہ کے لیے وقف کر دیا گیا، ان کی پرورش کرے گا کون، ان کا دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ تو قرآن یہ بتلاتا ہے کہ اس وقت کے جو دانشور لوگ تھے، جو عزت دار لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے اس بات کو لے کر کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اس کا رکھ رکھاؤ کون کرے گا، اس کا پرورش کون کرے گا۔ یہاں تک کہ ان کا اختلاف اس جگہ جا کر پہنچا کہ انہوں نے قرآن اندازی کی، اِذْ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، انہوں نے قرآن اندازی کی کہ جس کا نام نکل جائے قرآن اندازی میں وہ مریم کی کفالت کرے گا۔ اللہ کی مرضی دیکھیں، کس کا نام آیا؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا۔ یہ زکریا کون ہے؟ یہ بھی نبی ہے، حضرت زکریا نبی ہے، قرآن کریم میں بحیثیت نبی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ہیں، یحییٰ بھی نبی ہے، زکریا ان کے والد ہیں۔ تو یہاں سے انداز لگائیں کہ حضرت مریم کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی اچھی جگہ پر کر دی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ایک بڑی اہم بات جو سورہ آل عمران میں اور ہے وہ کہ حضرت مریم کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت سے رزق نازل کرتا تھا۔ کفالت حضرت زکریا کے ذمے، زکریا نے مریم کے لیے ایک حجرہ تیار کیا ہوا ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام رہ رہی ہے، اور زکریا ان کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا بہترین انتظام کیے ہوئے۔ لیکن زکریا دیکھتے ہیں کہ جب وہ کمرے میں آتے ہیں تو مریم کے پاس کچھ ایسی غذائیں موجود رہتی ہیں جو زکریا لا کر نہیں دیے۔ اب ایک کفیل کے ذمہ تو آ جاتا ہے، اس کی پرورش میں کروں، لا کر دیا کون؟ قرآن کہتا ہے کلما دخل زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لکی ھذا،
زکریا ہے، دیکھا یہ کھانے کی چیزیں کہاں سے آ گئی؟ کہ مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ قالت ہوا من عند اللہ، مریم نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے علاوہ میرے یعنی کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں کہ وہ میرے حجرے میں داخل ہو گیا ہو، آپ کو خبر دیے بغیر کوئی مجھ کو لا کر دیتا ہوں، نہیں، ایسا نہیں، یہ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو چن لیا اصل میں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ فرشتے حضرت مریم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ تعالیٰ نے تجھ کو چن لیا ہے، سب عورتوں میں تجھ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ مریم تیرا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، مریم تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اللہ اصطفاکی، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو چن لیا، وطہرکی، او مریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بڑا پاکیزہ بنایا ہے، ہر عیب سے پاک رکھا، ہر برائی سے پاک رکھا، معاشرے اور سماج میں پھیلی ہوئی جو بھی برائیاں ہوتی ہے، عقیدے کی برائی ہو، اخلاقیات کی برائی ہو، اللہ نے مریم کو سب سے پاک رکھا ہے۔ کہا وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اے مریم اللہ تبارک و تعالی نے تم کو سارے جہان کی عورتوں پر منتخب فرما لیا ہے۔ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے مریم کی زندگی نا ایک اسوہ بن سکتی ہے، ایک قدوہ اور آئیڈیل بن سکتی ہے۔ آج کے دور کی خواتینیں دیکھ سکتی ہیں کہ مریم نے کیسے زندگی گزاری، اللہ کی رضا کو کیسے حاصل کیا، کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کیا، غور کیا جا سکتا ہے ان کی زندگی میں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھو مریم، جب اللہ کے اتنے انعامات تم پر ہیں کہ اللہ نے تم کو چن لیا، سارے تم کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بنا دیا، سارے جہان کی عورتوں پر تم کو فوقیت عطا فرما دی، تو مریم کیا کرنا ہے؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب سے ڈرنے والی بن جاؤ، اپنے رب کا تقوی اختیار کرنے والی بن جاؤ، واسجدی وارکعی، اور اپنے رب کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والی ہو جاؤ، واسجدی وارکعی مع الراکعین، جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے آگے رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے لوگ ہیں، مریم تم ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، تم بھی ان میں سے بن جاؤ۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی۔ اس زمانے میں کوئی خاتون ایسی نہیں تھی جس کا مقام اللہ کے نزدیک مریم سے زیادہ ہو، اور لوگوں کے نزدیک بھی کوئی خاتون حضرت مریم سے زیادہ عزت دار نہیں تھی، کوئی خاتون ایسی۔ اب ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ فرشتے حضرت مریم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا مریم ان اللہ یبشرک، اے مریم اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اللہ تم کو ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، کہ اس بیٹے کا نام عیسیٰ مسیح ہوگا، عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ ایک اندازہ لگائیں کہ ایک بہت دیندار خاتون، بہت اچھی خاتون، پاک دامن خاتون، اللہ سے ڈرنے والی خاتون، اللہ کی عبادت کرنے والی خاتون، دنیا کی ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا لینے والی خاتون، اگر یہ بات سنے اپنے کانوں سے کہ میری شادی کے بغیر، کسی شوہر کے بغیر مجھ کو اولاد ہوگی، تو اس خاتون پر کیا گزرے گی؟ حضرت مریم نے بھی یہ بات سنی نا، تو دکھ ہوا بہت، اور اس دکھ کا اظہار انہوں نے ان کلمات کے ذریعے کی جو قرآن میں ذکر ہے، کہ وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا، ہے افسوس ایسا کیوں نہیں ہوا کہ میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی، میرا نام و نشان ختم ہو گیا ہوتا،
لوگ مجھ کو بھول چکے ہوتے. اب کیا جواب دیں گے لوگوں کو, کیا بولیں گے لوگوں کو؟ یاد رکھیے بہت اچھی طرح, دنیا میں اسلام وہ تنہا مذہب ہے, اسلام وہ اکیلا مذہب ہے جس نے حضرت مریم کی پاک دامنی کا بارہا اعلان کیا ہے. وگرنہ وہ لوگ جو مریم کو بہت اونچا درجہ دیتے ہیں, ان کی یہاں بھی مریم کی زندگی شک کے دائرے سے باہر نہیں ہے. اور دوسری طرف یہودی ہیں تو وہ حضرت مریم کو زانیہ اور بدکار سمجھا کرتے تھے, پہلے بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اب بھی ان کا یہی کردار ہے کہ وہ حضرت مریم کے تعلق سے غلط. یہ اسلام ہے, یہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہیں, یہ قرآن کریم ہے کہ انہوں نے مریم کی پاک دامنی کا اعلان کیا اور دنیا کے سامنے حقیقت بیان کی کہ مریم حقیقت میں کیا ہے. فرشتوں نے اس وقت جب مریم کو بشارت دی بچے کی, تو فرشتوں نے بتایا کہ وہ بچہ جو ہے عام بچہ نہیں ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا ایک بچہ, اللہ کے نزدیک محبوب بچہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو کتاب کا علم دیں گے, وہ لوگوں کو تورات اور انجیل اور حکمت کی باتیں سکھائے گا. اس وقت فرشتوں نے ایک بات یہ بھی کی, وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ, وہ بچہ ایسا ہوگا کہ جب وہ گود میں ہوگا, یعنی بالکل چھوٹا سا بچہ, شیرخوار بچہ, دودھ پینے والا معصوم بچہ, اس وقت بھی وہ بچہ لوگوں سے باتیں کرے گا, عام بچہ نہیں ہوگا. حضرت مریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی نشانی پوچھنا چاہیے کہ ایسا کب ہوگا. وہ نشانی ان کو بتا دی گئی. ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ دنیا میں کسی کو نہیں معلوم ہے. یہ غلط بات ہے کہ 25 دسمبر جو متعین کر لی گئی ہے, اور آج اکثر عوام ایک طرف جھک گئی ہے کہ وہ 25 دسمبر ہے. نہیں, عیسائیوں کے جو تاریخ دا لوگ ہیں ان کی اپنی تحقیق کے مطابق بھی 25 دسمبر یہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش نہیں. ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو زمانہ ہے, یا ان کی زندگی کا جو زمانہ ہے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب 500 سال پہلے کی بات ہے. تاریخ وغیرہ کوئی نہیں جانتا, اور یہ شاید اللہ رب العالمین کی طرف سے. بعد کے لوگوں نے چل کر تاریخ منتخب کر لی, لیکن اختلاف ان میں بھی ہے. ایسا نہیں جیسا ہمارے یہاں دیکھیں نا عید میلاد النبی مناتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کافی اختلاف ہے, اور اختلاف ہوتے ہوتے یہاں تک اختلاف ہو گیا کہ وہ مہینہ کون سا تھا, وہ تاریخ تو بڑی دور کی بات, مہینے میں اختلاف ہو گیا. لیکن پھر بھی مسلمانوں کا رجحان ایک ایسی تاریخ کی طرف ہو گیا جو تاریخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے, اور اسی دن لوگ عید میلاد منا رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت مریم چھوٹا سا بچہ لے کر بستی میں آتی ہے. اوہو, اب تو وقت آ گیا کہ لوگ ان پر تانے کسنے لگے, برے جملے کہنے لگے کہ مریم مریم مریم, تمہارا باپ جو ہے نا وہ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا, تمہاری ماں جو ہے وہ بھی کوئی بدکار یا زانیہ نہیں تھی, تم نے کیا کر لیا. یہ ان کا طنز کرنا ایک فطری بات تھی, ایک ایسا نہیں کہ وہ مریم کے دشمن تھے. کوئی بھی شخص ایک کنواری لڑکی کے گود میں بچہ دیکھے اور کہا جائے کہ بچہ اسی کا ہے, اعتراض ایک چیز ہو سکتی ہے, اور یہ بات اللہ رب العالمین بہت اچھی طرح جانتے تھے. اسی لیے نا حضرت مریم کو یہ بات پہلے بتا دیا گیا تھا کہ عیسیٰ جو پیدا ہوں گے وہ گود میں ہی کلام کریں گے. جب لوگوں نے اختلاف کیا, اعتراض کیا مریم پر, تو قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ جو کچھ بھی ہے نا اس کا جواب یہ خود ہی دے گا, یہ خود بتائے گا کہ بچہ کیا ہے, یہ خود ذکر کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہ بولنے لگے. کیا کہا انہوں نے؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں,
اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کتاب دے گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اللہ میں جہاں پہ بھی رہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو برکت اور عزت والا بنایا ہے، جو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں سے جو زندگی شروع ہوئی، ایک نبی کی حیثیت سے، ان کی تعلیمات پوری توحید سے بھری ہوئی ہے، قرآن کریم کے اندر ان کی تعلیمات کا تذکرہ موجود ہے۔ آج دیکھو نا، لوگوں نے کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سا ہوا، اللہ کا بیٹا بول دیا، اور بعض نے اللہ کے درجے پر حضرت عیسیٰ کو پہنچا دیا، بولے عیسیٰ، مریم اور اللہ یہ سب مل کر ایک ہی ذات کا نام ہے، عقیدہ تثلیث کے وہ قائل ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، مریم وہ ایک الگ خاتون ہے، عیسیٰ وہ مریم کے بیٹے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کا پیدا کیا ہے۔ باپ نہ ہونے کی وجہ سے اگر تم یہ سمجھو کہ وہ اللہ کا بیٹا ہو گئے، یہ اللہ ہو گئے، تو یہ بات غلط ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ اللہ نے فرمایا آدم اس کی مثال اللہ کے نزدیک، وہ عیسیٰ اس کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ حضرت عیسیٰ کی مثال کیسی ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ کیسی؟ آدم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے بنایا نا، جب بغیر ماں باپ کے اللہ نے آدم کو بنا دیا تو آدم اللہ کا بیٹا نہیں قرار پایا، دنیا میں کسی نے بھی آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں بولا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، یہ فقط آدم جیسا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر مثال سے سمجھنا ہے تو آدم سے عیسیٰ کو سمجھو، آدم بغیر باپ کا ہو کے بھی اللہ کا بیٹا نہیں ہو پایا، عیسیٰ بھی بغیر باپ کا ہو کر اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا بیٹا نہیں۔ اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی عبادت شروع کر دی، حضرت مریم کی عبادتیں شروع کر دی، ان کو اللہ کا شریک اور سازی سمجھ لیا، اللہ رب العزت نے ان کی بھی تردید کی، قرآن کریم نے ان کی تردید کی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نہیں، یہ بہت ہے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا ہے، یہ اللہ کی اولاد ماننا، قرآن میں اس کا اتنا رد کیا گیا ہے جس کی انتہا نہیں۔ آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، لم یلد ولم یولد، یہ اس کے تردید میں آئے تھے۔ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ نے اپنی بیٹیاں کسی کو بنایا، انہوں نے اللہ کو بہت سخت تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کو بڑی سخت تکلیف پہنچائی۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے، ان کے اس قول کی وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اتنی گندی بات ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا کسی کو بیٹا مانتا ہے۔ لیکن عیسائیوں نے، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اللہ فرماتا نہیں، وہ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں۔ لم یلد ولد یولد، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ متخذ اللہ من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض۔ اللہ فرماتا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بھی نہیں بنایا، کسی کو اپنا شریک بھی نہیں بنایا، کوئی اللہ کی اولاد نہیں، کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ اگر ایسا ہوتا جیسا یہودیوں تم نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ تم نے کہا مسیح ابن اللہ کا بیٹا ہے، مشرکین مکہ تم نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اگر ایسا ہوتا نا تو ہر اولاد جیسے دنیا میں اولادیں کرتی ہیں اپنے باپ کی سلطنتوں کو لے کر الگ ہو جاتی ہیں، آپس میں جھگڑے کرتی ہیں، ایسا یہ بھی کرتے ہیں۔
زمین تباہ و برباد ہو کر جاتی ہے، کائنات میں صرف فساد ہی فساد ہوتا۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مریم کا بیٹا کہا، اپنا بیٹا اللہ نے۔ جب قرآن میں ذکر آیا کہ عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم، مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا نہیں، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ جب یہ جو چیز کی جاتی ہے، جو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے نا، اس میں عقیدہ جڑا ہوا ہوتا ہے اس بات سے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ہمارے یہاں بعض مسلمان بھائی وہ بھی اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو آپ ایک چھوٹا سا کام نہیں کر رہے ہو، بہت بدترین قسم کے گناہ میں آپ شریک ہو رہے ہیں، بہت بڑے گناہ میں۔ جانے انجانے میں، غفلت میں یہ کام قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو آپ کرسمس ڈے کی مبارکباد پیش کر دیں، نہیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ ان کے اس عقیدے میں ان کی تائید کر رہے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ بولیں کہ ہم نہیں بولتے ایسا، لیکن وہ اس کام کو اس لیے انجام دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا تسلیم کر کے اس کام کو انجام دے رہے ہیں، آپ ان کی تائید کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کیا جائے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ دیکھیں بچوں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ کرسمس ڈے بنانے والے مخصوص قسم کا لباس پہنتے ہیں، مخصوص قسم کی ٹوپی لگاتے ہیں، مخصوص قسم کا گلدستہ اور پیڑ پودے اور پھول بناتے ہیں۔ ہمارے یہاں بچوں میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ لے کر ایسی چیزیں گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، والدین اس سے راضی ہیں، ان کو لگتا ہے بچے کیا برا ہے۔ نہیں، یہ کام قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز غلطی ہوتی ہے نا، جو چیز عقیدے کی بات ہوتی ہے، ہم حدیث میں پڑھتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں وہ چھوٹے سے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عقیدے کی باتیں سکھا رہے تھے، اور عقیدے کی اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھائی کہ آج بڑے لوگوں میں بھی ہمارے یہاں عقیدے کی اتنی بنیادی اور اہم باتیں نہیں پائی جاتی جو اللہ کے رسول ایک چھوٹے بچے کو سکھا رہے تھے۔ تو بچہ ہے تو یہ کیا کرنا چھوڑا جائے کہ بھائی بچہ ہے، نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس وقت بھی اس کی صحیح تربیت کی جائے، صحیح رہنمائی کی جائے۔ محمد رسول اللہ کھانا کھا رہے، ایک بچہ ہے نبی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے، اور بچے نے بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک دیے کہ نہیں، کہا سم اللہ، پہلے اللہ کا نام لو پھر کھانا شروع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صدقے کی کھجوریں آتی ہو، صدقے کی کھجوریں نبی کے لیے، نبی کے اہل خانہ کے لیے حرام ہے، نبی کے اہل بیت کے لیے حرام ہے۔ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور اٹھا کر منہ کی طرف لے جانے لگتے، بچے چھوٹے ایک کھجور کھا لیتے، کیا بگڑ جاتا؟ لیکن نہیں، جو چیز رب نے حرام کر دی بچپن میں بھی وہ پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھ سے وہ کھجور لے کر پھینک دی۔ ہم یہ نہ سوچے بچے ہیں بھائی کر لے رہے۔ یاد رکھیں اسلام نے ہم کو سکھایا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، ان کی نبوت کا اقرار کریں، ان کے نبی ہونے کا اقرار کریں، ان کو وہ عزت عطا کریں جو عزت اللہ رب العالمین نے ان کو بحیثیت نبی کی عطا فرمائی ہے، ان کو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مانے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ اور روح اللہ کا خطاب اگر اللہ نے دیا ہے تو اس خطاب کے ساتھ ہم لوگ ان کو پکارے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم کو دنیا کی عظیم ترین پاک دامن عورتوں میں ان کا شمار کرے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ جی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نصیحت کی گئی ہم کو اس بات کی۔ ہم دیکھیں جب صحابہ اکرام مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ حبشہ عیسائی نصارہ لوگ وہاں رہا کرتے، وہاں کا بادشاہ نجاشی تھا، کرسچن تھا، نصارہ تھا، نصرانی تھا۔ تو مکہ کے مشرکین صحابہ اکرام کا پیچھا کرتے کرتے حبشہ پہنچ گئے، اور حبشہ جانے کے بعد انہوں نے اس بات کا ذکر کیا بادشاہ کے سامنے کہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، ان کو ہمارے سپرد کر دو۔ بادشاہ سمجھدار تھا، ایسا نہیں کہ کسی نے کہہ دیا تو سن کر بس فیصلہ لے لیے۔ یہ بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں
کہ کسی کی بات کو سن کر فیصلہ لے لیا جائے، نہیں، بے وقوفی ہے، غلطی ہے۔ بادشاہ ذہین تھا، سمجھدار تھا، اس نے، حالانکہ وہ جو مشرکین مکہ آئے تھے وہ اس کے دوست ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنی دوستی کا حوالہ دیا، اپنے تجارتی تعلقات کا حوالہ دیا اور بتایا کہ یہ لوگ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور ان سے گفتگو شروع کی۔ حضرت جعفر نے گفتگو کی اور حضرت جعفر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کے جو مکہ میں حالات تھے، جس طرح وہ شرک اور کفر اور بدعات میں اور مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے، وہ سب چیزیں ذکر کی۔ پھر بتایا کہ ہمارے درمیان نبی آئے جنہوں نے ہم کو ان سب برائیوں سے بچایا، ہم آپس میں لڑتے تھے، ہم کو بھائی بھائی بنایا، جو کچھ بھی ان کو بتانا تھا خیر کی بات اسلام کے تعلق سے وہ ذکر کی۔ اب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یار یہاں دال نہیں گلنے والی ہے۔ اب ان کے دماغ میں آیا کہ اسلام کا جو عقیدہ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے یہ کچھ اور ہے، اور عیسائیوں کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ کچھ اور ہے۔ کیوں نہ ہو مسلمانوں کے عقیدے کو نجاشی کے سامنے ذکر کیا جائے، نجاشی غصے میں جائے گا۔ انہوں نے آ کر نجاشی کے سامنے بات ذکر کی کہ یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، ان کے خیالات حضرت عیسیٰ کے تعلق سے بہت گندے اور غلط ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا، حضرت جعفر آگے بڑھے، ان سے سوال کیا گیا کہ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ تب حضرت نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی جس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ کاف ہا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہاں سے جو آیتیں پڑھنا شروع کی، کئی آیتیں، ان آیتوں میں حضرت زکریا کا ذکر، حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، وہ آیتیں پڑھتے جاتے۔ نجاشی بادشاہ فوراً رونا شروع کر دیا، خوب رویا۔ جب جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہ آیتیں پڑھ کر چپ ہوئے تو نجاشی نے کہا، ایک لکڑی سے زمین پر چھوٹی سی لائن کھینچی اور کہا ہمارے تمہارے درمیان یہ اس لائن کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ مشرکین کو کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم لوگ واپس چلے جاؤ، یہ لوگ میرے مہمان، ان کی حفاظت، ان کی خدمت، ان کا دیکھ ریکھ وہ سب میرے ذمہ۔ تو اسلام نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم کو جو عقائد کی باتیں سکھائی ہیں، جو نظریات ہمارے تیار کیے، یہ ایسے نظریات ہیں جو بالکل حق پر مبنی ہے، مسلم ہے۔ اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو باتیں اب ہم سنتے آتے ہیں لوگوں سے، ان میں بہت ساری باتیں فضول، بکواس، گندی قسم کی باتیں۔ دیکھیے بات یاد ہے آپ کو، عیسائی ہی تھے کہ جن کے خلاف مباہلے کی آیتیں قرآن کریم میں نازل کی گئی۔ یہ کرسچن ہی تھے، اس دور کے نصارہ لوگ تھے نا، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجران کے عیسائی تھے یہ لوگ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کئی دنوں تک گفتگو کی۔ پھر وہ آیت نازل ہوئی نا جس میں مباہلے کا ذکر آیا کہ ہم اپنے گھر والوں کو لے آئے، تم لوگ اپنے گھر والوں کو لے آؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی، علی آئے تو ان کو بٹھا لیا، فاطمہ آئی ان کو بٹھا لیا، حسن حسین آئے ان کو اس چادر پہ بٹھا لیا، آپ بھی خود میں آ گئے، اور عیسائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر آ گیا ہوں، تم لوگ اپنے گھر والوں کو لے آؤ، مباہلہ کر لیتے۔ اس زمانے کے عیسائی گرچہ اپنی بات کو لے کر خوب اڑے ہوئے تھے، لیکن حقائق کو وہ بھی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بول رہے ہیں وہی بات درست ہے۔ وہ ایک انا کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ آدمی صحیح بات کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو نہیں مانی، لیکن مباہلہ کرنے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہوئے، مباہلے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد اگلی ایک اسٹیپ آتی ہے دوستوں، جس کو میں آنے والے جمعے میں بیان کروں گا، لیکن اشارہ کر دوں، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا جانا، اور دوسری چیز عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے قریب اس زمین میں واپس سے اتارا جانا۔ یہ عقیدے کی باتیں ہیں جو ہمیں بارہا کتاب و سنت میں بتائی گئی ہیں، اور یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے مسلمان بھی یہاں پر آ کر ڈگمگا گئے ہیں، اور وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور سمت میں وہ لوگ چلے گئے۔ انشاءاللہ ان سب باتوں کو میں آنے والے جمعے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں عقیدے کی، اعمال کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین تمام نبیوں سے ہم کو محبت کرنے والا بنا دے، اللہ تبارک تعالی ہم کو توحید پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔